بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک انصاری پڑوسی تھا۔ ہم اپنی اپنی باری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا۔ وہ میرے پاس وحی وغیرہ کی خبریں لاتا اور میں بھی اسی طرح کرتا۔ ایک دن میرا انصاری ساتھی شام کے وقت میرے پاس آیا اور میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر مجھے آواز دی، میں اس کی طرف گیا۔ اس نے کہا ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا وہ کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور پیچیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا حفصہ بہت خسارے اور بربادی میں ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے صبح کی نماز پڑھی تو اپنے اوپر اپنے کپڑوں کو باندھا۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا۔ دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمرے میں الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر کے لیے اجازت مانگو۔ غلام اندر داخل ہوا، پھر نکل کر میرے پاس آیا اور کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ میں وہاں سے لوٹا اور منبر کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک جماعت موجود ہے، اس میں بعض لوگ رو رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا، لیکن دوبارہ مجھ پر وہ فکر غالب ہوئی جس میں ڈوبا ہوا تھا، اور میں غلام کے پاس آیا اور اس سے کہا عمر کے لیے اجازت مانگو۔ وہ اندر داخل ہوا، پھر نکل کر باہر میرے پاس آیا اور کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر میں جا کر منبر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہی فکر دامن گیری ہوئی جس میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لیے پھر اس غلام کے پاس پہنچا اور کہا عمر کے لیے اجازت مانگو۔ وہ اندر گیا، پھر واپس باہر آ کر کہا میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر میں مڑ کر جانے لگا۔ اتنے میں غلام نے مجھے پکارا اور کہا اندر تشریف لے جائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی ہے۔ میں اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسی کی بنی ہوئی چٹائی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں پر نمایاں تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، بھلا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو دیکھتے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ جن پر ان کی عورتیں غالب ہیں، پھر ہماری عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی ویسا ہی کرنے لگیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی پر غصہ ہوا، وہ مجھ سے بحث و مباحثہ کرنے لگی۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ مجھ سے بحث کرتی ہے، تو اس نے کہا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث و مباحثہ کرتی ہوں تو آپ مجھے کیوں ڈانٹتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ کر لیتی ہیں، اور ان میں ایسی بھی ہیں جو دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو نہیں کرتی۔ میں نے کہا جس نے ایسا کیا وہ سخت نقصان اور خسارے میں ہے۔ کیا ان میں سے کوئی خود کو اس بات سے محفوظ پاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی وجہ سے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں حفصہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دھوکہ مت کھاؤ، تمہاری پڑوسن یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہارے مقابلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب ہیں اور ان کا درجہ بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرانے لگے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دیر نصیحت حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ پھر میں بیٹھ گیا اور گھر میں نگاہ دوڑائی، اللہ کی قسم اس میں مجھے 3 چمڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کشادگی کر دے، جس طرح فارس اور روم والوں پر دولت کی بہتات کی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، کیا تم شک میں ہو؟ وہ ایسی قوم ہے کہ اس کے لیے اس کی کشادگی و مرغوبات کو دنیاوی زندگی میں جلدی دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بخشش کے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں پر سخت غصے کی وجہ سے قسم کھا لی تھی کہ ان کے پاس 1 مہینہ تک نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔